السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ باب البیعۃ علی ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینے پر بیعت کرنا۔ بیعت کا جو تعلق ہے وہ امیر المومنین کے ساتھ ہے، خلیفۃ المسلمین کے ساتھ ہے۔ کسی شخص کا انفرادی طور پر بیعت کے اس نظام کو چلانا اسی طرح جس طرح خلیفۃ المسلمین چلاتا تھا کا تندرست نہیں ہے۔ معاہدہ اور ایگریمنٹ اور چیز ہے، بیعت اسلام کی ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں ہر شخص یا قبیلے کا بڑا شخص جو امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ یہ بیعت مختلف چیزوں کی ہوتی تھی، ان میں سے ایک اسلام قبول کرنے پر، اور یا پھر قبیلے کا سربراہ جو ہے اپنے قوم کی طرف سے اس بات پر بھی بیعت کرتا کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے یا دیگر چیزوں پر جس پر وہ خلیفہ چاہتا ان سے بیعت لیتا اور وہ بیعت کرتے۔ تو یہ ایک ایسی شرعی اور اسلامی اصطلاح ہے جس کا استعمال عام ہونے لگا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں بیعت کا معاملہ شروع ہو چکا ہے جو کہ قطعاً غیر شرعی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے پر بھی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بیعت لے سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو یہ جو باب قائم کیا ہے اس باب قائم کرنے کا مقصد یہ بیان کرنا ہے جس چیز پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے لے وہ واجب ہوتی ہے، اور ہر واجب پر ہر ایک کے لیے بیعت لینا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر واجب پر بیعت لینا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جب رسول اللہ بیعت لے چکے، خلیفۃ المسلمین بیعت لے چکے تو اب وہ کافی ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی اسلام پر بیعت کرتا ہے، اسلام پر بیعت کر لی ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو زکوٰۃ کا التزام کیے بغیر اسلام پر مکمل بیعت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر کوئی بیعت اسلام پر کرتا ہے اور زکوٰۃ کا انکار کر دے تو اس کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے، اور بیعت کو اگر کوئی توڑ دے تو پھر اس حاکم اور خلیفہ کے لیے ضروری بن جاتا ہے قتال کرنا، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا۔ دلیل حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، علی اقام الصلاۃ، کس پر؟ نماز قائم کرنے پر، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے پر، و نصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ اب دیکھیں، ایک شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر بیعت لی ہے ان میں نماز بھی آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گئی، اور خیر خواہی بھی آ گئی۔ دین ویسے ہے ہی الدین والنصیحہ، پورا ہی خیر خواہی کا نام ہے، لیکن یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو پورے دین میں آپ نے اختیار کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے جو دو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ہے نماز اور زکوٰۃ، جس کو آپ اسلام کے توحید کے بعد بنیادی دو رکن قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیعت لینا ہے وہ مأمورات پر بھی تھا اور منہیات پر بھی تھا۔
मामूरात पर अमल करना और मनहियात का तर्क, इन दोनों पर भी आपने बैत ली थी। और इस तरह की एक बैत का जिक्र कुरान करीम में भी मौजूद है। खवातीन से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लिया करते थे। इदा जाकल मुमिनात युबायिअना कअला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैया, यहाँ पर शिरक नहीं करेंगी और चोरी नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी, तोहमत नहीं लगाएंगी, इस सारी चीजों का जो जिक्र है। इसी तरह एक हदीस में नौहा न करने पर भी बैत का जिक्र है। बैत जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों के हाथ को अपने हाथ में लेकर किया करते थे। अलबत्ता जो खवातीन का मामला है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना हाथ लगाए उनसे बैत लिया करते थे। बाज जमातों में हमने यहाँ तक भी देखा और सुना है कि वो कोई भी उनके सेटअप में आता है, उनके साथ चलता है तो उनसे बैत लेते हैं। बैत ये लेते हैं कि ज़कात हमें देनी है और नमाज तुमने कायम करनी है वगैरह वगैरह, और सालाना तुमने इतना फंड जमा करवाना है, मुख्तलिफ चीज़ों पर बैत ली जाती है। तो ये जो तंजीमी सेटअप होता है उसमें वो मुआहिदा एक और चीज़ है, लेकिन बैत का लफ्ज इस्तेमाल करना कि अमीरुल मोमिनीन या उस जमात का जो बड़ा होता है उसके हाथ पर बैत उसी तरह करना जिस तरह सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर करते थे, या फिर खुलफाए राशिदीन के हाथ पर सहाबा किराम ने बैत की है, तो ये जो सोच और फिक्र दुरुस्त नहीं है। बाबू इसमें मान इस जक़ात ना देने वाले के गुनाह का बयान। जक़ात ना अदा करने वाले का गुनाह, पीछे आप पढ़ चुके हैं। कफर मन कफर मिनल अरब, उसका मतलब कुफर करने वाले जो अरबी कबाइल थे, जक़ात के ताल्लुक से उनका कुफर क्या था, वो जक़ात देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था, आप लेते थे, अब कोई नहीं ले सकता, आप चले गए तो लिहाजा जक़ात का मामला भी खत्म हो चुका है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको कुफर से ताबीर किया गया। अच्छा, बाज लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जक़ात का इनकार नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने कहा कि अब हम खलीफा को नहीं देंगे, हम अपने आप इसका सेटअप चलाएंगे। इसको तकलीबन कुफर में शामिल कर लिया था, लेकिन ये सरीन कुफर नहीं है। अल्लाह ताला का फरमान है वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिद्दा वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। मुआहिदा बस अमीर के हाथ पर जो है वो हाथ रख कर ये अहद किया जाता है कि जिन चीजों पर वो बैत ले रहा है उसे कबूल करना होती है। बाकी इसमें कसम का जिक्र होना जरूरी नहीं है। वो लोग जो जमा करते हैं, कंज का वैसे माना होता है माल जमा करना, लेकिन यहाँ कंज एक खास माने में इस्तेमाल हुआ है। जो सोना और चांदी को जमा करते हैं लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको आप बशारत दे दीजिए दर्दनाक अजाब की, कि सोना चांदी को आग के अंदर जो है वो गर्म किया जाएगा, और फतुकवा बिहा जिबाबुहुम व जुनूबुहुम व दुहूरुहुम, और दागा जाएगा उनके जरिए उनकी पुश्तों को, उनकी पेशानियों को और उनके पहलुओं को, और कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम, ये है तुम्हारा वो खजाना जिसे तुम अपने नफ्सों के लिए जमा करते थे। फदूकू, बस तुम चखो, मा कुंतुम तकनिजून, जो तुम जमा करते थे। इस आयत में सोना और चांदी को जमा करके जक़ात ना देने वालों के इस माल को कंज कहा गया है, और इस कंज को पिघला कर दागा जाएगा उनकी पेशानियों को भी, उनके पहलुओं को भी और उनकी पुश्तों को भी। तो ये वईद है जक़ात ना देने की। अलबत्ता हम पीछे बता चुके हैं जिस माल पर जक़ात है वो चार तरह का है। ठीक है, सोना चांदी और करेंसी के नोट, चौपाए, खेती बाड़ी और सामान तिजारत। गुनाह तो किसी भी किस्म के माल पर जिस पर जक़ात है, जक़ात ना देने पर तो है, लेकिन उसकी सजा जो क़यामत के दिन है वो अलग अलग है। वो जानवरों की जक़ात न देने वाले की जो जो सजा का मामला है उसका अंदाज और है, सोना चांदी की जक़ात न देने वाले इंसान की सजा का मामला और है। चेक कर लिया करें, आपका जब माइक अनम्यूट हो जाए तो उसको बंद कर दिया करें।
حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تأتی الإبل على صاحبها، اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس آئیں گے، تأتی آئیں گے، الإبل اونٹ، على صاحبها اپنے مالکوں کے پاس، على خیر ما کانت پہلے سے زیادہ موٹا تازہ ہو کر، موٹے تازے ہو کر آئیں گے۔ کب؟ اذا ہوا لم یعط فیہا حقہا، جب اس نے ادا نہ کیا ہوگا اس میں اس کا حق، جب اونٹوں کا حق یعنی حق کی زکوٰۃ ادا نہ کیا ہوگا تو اب وہ اونٹ موٹے تازے ہو کر مالک کے پاس آئیں گے، تَتَأُهُ بِأَضْلَافِهَا، اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گے، تَتَأُهُ بِأَخْفَافِهَا اپنے کھروں سے انہیں روندیں گے، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا، اور بکری آئے گی اپنے مالک کے پاس، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر، کب؟ اذا لم یعط فیہا حقہا، جب اس مالک نے اس بکری کا حق ادا نہ کیا ہوگا، یعنی اس کی زکوٰۃ جو بنتی تھی وہ ادا نہ کی ہوگی۔ تَتَأُهُ بِأَضْلَافِهَا، بکریاں وہ اپنے مالک کو روندیں گی اپنے کھروں کے ذریعے، وَتَنْتَعُهُ بِقُرُونِهَا، اور ان کو ماریں گی اپنی سینگوں کے ذریعے، کھر کے ذریعے روندیں گی اور سینگ کے ذریعے اس کو ماریں گی۔ وقال، آپ نے فرمایا وَمِنْ حَقِّهَا، بکریوں کے یا اونٹوں کے حقوق میں سے حق یہ ہے ان تحلب علی الماء، پانی والی جگہ پر اس کے دودھ کو نکالا جائے، یعنی کہ جب جانور جمع ہوتے ہیں کسی حوض پر، تو سارے حوض پر جانور جمع ہوتے ہیں پانی پلانے کے لیے، تو اس جگہ پر کچھ مستحق لوگ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، ضرورت مند لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، عفواً، تو ایسے موقع پر جو ان کا دودھ نکالنا اور دودھ نکالنے کے بعد پھر جہاں خود اپنے استعمال میں لایا جاتا ہے تو وہاں مستحق اور ضرورت مندوں کے استعمال میں بھی لایا جائے، ان کو بھی دیا جائے، یہ بھی حق میں سے۔ اسی طرح ایک اور حق یہ ہے کہ سواری کے لیے اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ سواری کے لیے عاریتاً جانور مہیا کر دیں، یہ بھی حق ہے کہ اگر کوئی آپ سے جانور عاریتاً جفتی کے لیے لیتا ہے اپنے جانور کے لیے تو اس کو دے دیا جائے، منع نہ کیا جائے۔ اور پھر سب سے بڑا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، جب زکوٰۃ کا فریضہ آ جائے، مال نصاب کو پہنچ جائے تو دل کی رضا مندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا يَأْتِ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ، نہ آئے تم میں سے کوئی ایک قیامت کے دن بکری کو لے کر، يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ، اس نے بکری کو اٹھا رکھا ہو اپنی گردن پر، لہو یعار، اور اس بکری کی آوازیں آ رہی ہیں، بکری کو کاندھے پر اٹھایا ہوا ہے اور بکری آوازیں مار رہی ہے، اس حالت میں تم میں سے کوئی شخص میرے پاس نہ آئے اور آ کر کہے یا محمد فاقول، مجھے صدا لگا رہا ہو تو میں اسے کہوں گا لا املک لک شیئا، میں تیرے لیے کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا، آج میں تیرے لیے کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا، قد بلغت، میں نے تبلیغ کر دی، اور تبلیغ کا یہ حصہ بھی بیان کر دیا ہے، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، جب مال نصاب کو پہنچ جائے، سال پورا ہو جائے، وہ سامان تجارت ہے، وہ جانور ہیں، وہ کھیتی ہے، وہ سونا چاندی ہے، زکوٰۃ ادا کر دو، اب میں تمہاری کسی کسی پریشانی میں
तुम्हारा मददगार नहीं बनूंगा। वला याती बिबईर, और कोई ऊंट ना लाए, यहमिलुहु अला रकबतिही, कि वो ऊंट उस पे सवार कर रखा हो या ऊंट उसकी गर्दन पर सवार हो, लहू रुगा, ऊंट की आवाज आ रही हो, फयकूल, और वो शख्स ये कह रहा हो, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लम, मुझे बचा लीजिए, तो फअकूल, तो मैं ये कहता हूँ, ला अमलिकु लका मिनल्लाहि शैया, मैं इख्तियार नहीं रखता तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ कुछ भी। मैं अब भी ये कह रहा हूँ और उस वक्त भी मैं ये कहूंगा, मैं तुम्हारे लिए किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। कद बल्लगतु, मैंने तबलीग कर दी है। तो ये ज़कात देखें, एक ऐसा फरीज़ा है जिसको अदा ना करने की वजह से कल क़यामत के दिन ये वबाल उसके सामने आएगा। तो इस हदीस से क्या पता चला? ज़कात ना देने का गुनाह शदीद गुनाह है। एक तो आयत के अंदर कंज की सजा ये मिली कि उसे सोना चांदी, सिक्के, सामान तिजारत जो इस तरह का होगा, उससे पिघला कर उससे उसके चेहरों को, कमर को, उसकी पुश्त को, उसके पहलू को दागा जाएगा। अगर जानवर हुए, जानवरों की ज़कात उसने अदा ना की, तो फिर उसकी सजा का मामला ये है कि वही जानवर उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है दोनों सूरतें इंसान के लिए तबाहकुन है और उसकी बर्बादी के लिए काफी है। तो फिर एक और मसला इस हदीस में ये सामने आता है कि कोई शख्स अमल की सुस्ती, अमल के मैदान में गफलत का शिकार है, और वो आस लगाकर बैठ जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बचा लेंगे, तो आपने ये बता दिया, अगर अमल नहीं है ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास, और तुमने किसी अमल के करने में सुस्त रवि दिखाई है, और अमल की रफ्तार कमजोर पड़ गई है, और ये ताल्लुक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं उम्मती हूँ और आपसे गुजारिश कर दूंगा आप मुझे बचा लेंगे, तो इस उम्मीद से अमल का तरक, इससे गुरेज करो। आपने तो अपनी बेटी से कह दिया था, सलीनी मिन माली मा शि'ति ला उगनी अन्की मिन अल्लाहि शैया, अपने खानदान वालों से। फिर बाद वाले तो बिलौला इसके ज्यादा रहनुमाई के हकदार हैं कि उन्हें ये बता दिया जाए और वो ये बस समझ लें कि रसूलुल्लाह सल्लम, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम इस वजह से अमल को तर्क कर दें कि आप बचा लेंगे, तो हदीस में बिल्कुल वादे है, मन बत्ता भी अमल लम युस्र भी नसबु, जिसके अमल की रफ्तार सुस्त पड़ गई, ताल्लुकात की रफ्तार उसे आगे नहीं ले जा सकती। हदसना अली इब्न अब्दुल्लाह قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन आताहुल्लाहु मालन, अल्लाह ने जिस शख्स को माल दिया रखा है, फलम युअद्दी ज़कातहु, वो उसकी ज़कात अदा नहीं करता, वो चार किस्म के माल में से कोई भी माल है, ज़कात अदा नहीं करता, मुस्सिल लहू मालुहु यौमल क़ियामा, अल्लाह उसके माल को शक्ल दे देगा क़यामत के दिन, शुजाअन अक़रा, गंजा सा, जहरीला गंजा सा। अकरा, शुजाअन अकरा, ऐसा सांप जिसके चमड़े से, जिसकी वजूद से, उसके जिस्म से खाल उतर चुकी होगी उसकी शदीद जहर की वजह से। लहू जबी बतानी, उसकी आंखों के पास दो स्याह नुक्ते होंगे, दो स्याह नुक्ते होंगे। युतव्विकुहु यौमल क़ियामा, उसका तोख बन जाएगा क्यामत के दिन, वो उसके गले में लटक जाएगा वो। जब उसकी गर्दन पर उसने कंट्रोल संभाल लिया और चिमट गया, सुम्मा याखुदु बिलिहज़िमतैहि, यानी शिदक़ै, फिर वो उसके दोनों जबड़ों को पकड़ लेगा, दोनों जबड़ों से उसे पकड़ लेगा। सुम्मा यकूल, फिर कहेगा,
आना कंजुका आना कंजुका आना मालुका आना कंजुका, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं जिसको तूने समेट कर रखा था। अल्लदी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, माल समेट कर गिन कर रखता था और ये समझता था कि हमेशा उसके पास रहेगा। आज वही माल जिसे उसने समेट कर रखा था आज सांप बनकर चिमट चुका है। फिर अल्लाह ताला का ये फरमान आपने तिलावत फरमाया, वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबखलून, हरगिज गुमान ना करे वो लोग जो बखीली करते हैं माल के ताल्लुक से कि वो उनके लिए बेहतर है, नहीं, वो उनके लिए शर है। सयुतव्वकून मा बखिलू बियौमिल क़ियामा, अल्लाह ताला इस माल को जिसने ज़कात नहीं दी थी, समेट कर रखा था, उसका तोक बनाकर उसके गले में डाल देगा। तो अब देखें, जानवरों का जो मामला था ज़कात ना देने की वजह से, उसकी सजा आपके सामने आ गई। वो सजा का अंदाज क्या था? वो जानवरों को ही उन पर मुसल्लत करके रोंदा जाएगा और वो जानवरों के जरिए उसको मारा जाएगा और फिर गर्दन पर सवार हो जाएगा वो जानवर, और वो पहले से मोटा ताजा जसीम लहीम होगा। और अगर माल है तो उस माल के ताल्लुक से दो किस्म की सजाओं का जिक्र आ गया। मुतलक माल है तो फिर गंजा सांप बना दिया जाएगा, सोना चांदी की सूरत में है तो उसको पिघला कर दागा जाएगा। जी जी, गर्दन पर लिपट कर फिर मुंह से पकड़ेगा वो उसे। अब अगला जो बाब है वो है बाब मा उद्दिया ज़कातु फलैसा बिकंज़िन। यह कि शिकाल पैदा हुआ था कि भी सोना चांदी रखना क्या गुनाह है क्या? जिसके पास सोना चांदी है क्या वो गुनाह का मुर्तकिब हो गया? वो कंज रखने वाला हो गया? मुतलक माल से मुराद जैसे एक तो दो तो निकल गई ना चीजें, दो चीजें तो निकल गई ना आपकी। एक तो जानवर, उसकी सजा आ गई, सोना चांदी वो उसकी सजा भी आ गई, बाकी दो सामान, दो माल रह गया। खेती बाड़ी की शक्ल में जो आपके पास माल है, सामान्य तिजारत की सूरत में जो आपके पास माल है, उसकी ये सजा बन जाएगी। तो जिस सोने चांदी की, जिस जमाशुदा माल की जक़ात अदा कर दी गई तो वह कंज नहीं है। जब कंज नहीं है तो फिर ये सजा के तौर पर आप पर जो पिघला कर सजा दी जाएगी, जिसका जिक्र कुरान की आयत में आ चुका है, आप उससे बाज पाक हो गए, आप उससे बच गए। قال أحمد بن شعيب بن سعيد حدثنا أبي أن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر। खालिद बिन असलम कहते हैं हम अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ निकले। फ़क़ाल आराबी, एक देहाती ने कहा, अखबिरनी अन कौलिल्लाह, मुझे अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में कुछ तफसीर बताई है। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो जमा करते हैं सोना चांदी को, खर्च नहीं करते अल्लाह के रास्ते में, इसकी तफसीर क्या है? तो अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, मन काना ज़ाहा, जिसने इसे जमा किया, फलम युअद्दी ज़कातहा, और उसकी ज़कात न दी, तो फिर ये कनज है और इसकी सजा उसको इस तरह मिलेगी कि सोने और चांदी को पिघला कर दागा जाएगा। फवैलुल लहू, ऐसे शख्स के लिए हलाकत है, ऐसे शख्स के लिए खराबी है, बर्बादी है। इन्नमा कान हादा कबल अन तुनज़ल ज़का, ये ज़कात के नुज़ूल से पहले की बात है। फलम्मा उनज़िलत, जब ज़कात नाजिल कर दी गई, जअलहा अल्लाहु तुहरतन लिल अमवाल, तो ज़कात को अल्लाह ने अमवाल की पाकीज़गी का जरिया बना दिया है। यानी इसका मतलब ये है ज़कात की फर्जियत से पहले, ज़कात की फर्जियत से पहले माल जमा होता था और लोग उस माल से कोई हक अदा नहीं करते थे, नतीजतन वह माल उनके लिए वबाल का सबब बन जाता। मैंने जैसे कि बताया कि ज़कात की फर्जियत मक्का में हुई, अलबत्ता उसकी तफसीली हकामात मदीने में हुए। या दूसरा कौल ये है कि 2 हिजरी में ही ज़कात की फर्जियत हुई। तो मक्की जिंदगी में जो ज़कात का जिक्र आया है आयत के अंदर या हदीस के अंदर,
تو وہاں بعض نے مراد زکوٰۃ ہی لی ہے، اور بعض نے مال زکوٰۃ کے جو انسان کے پاس مال جمع ہوتا ہے اس مال سے کچھ نہ کچھ کسی کی ہمدردی اور معاونت اور خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے کچھ دے دینا، وہ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہیں دیتا تھا تو ظاہر ہے وہ مال اس کے لیے وبال بنتا تھا، اور وبال ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اب اللہ رب العزت نے اس مال کو کنز سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ بتا دیا کہ تم جتنا مرضی مال جمع کر لو، اگر اس میں سے تم نے زکوٰۃ ادا کر دی اب وہ تمہارے لیے کنز نہیں ہے۔ ہاں جی، اگر زکوٰۃ دینے میں کمی ہو گئی ہے، کمی اس طرح ہوئی کہ اس کو پتا تھا میرا مال جو ہے وہ اتنا ہے اور اتنا بنتا ہے اور اس نے کم دیا ہے، وہ قرض ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے اس کے لیے، لیکن اگر اسے پتہ نہیں چل سکا تو پھر ظاہر ہے وہ نسیان معاف ہے۔ حساب کتاب میں غلطی ہو گئی ہے تو جب علم میں آ جائے تو پھر اس کا ازالہ کر لے۔ باب انفاق المال فی حقہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ جی جی بالکل، کئی سالوں کی بھی زکوٰۃ رہتی ہو اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے 3 4 سال کی زکوٰۃ نہیں دی، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، تو پھر آپ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دے دی ہے، ڈر آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ سارے سالوں کی زکوٰۃ نکال دیں۔ استطاعت نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، اگر استطاعت ہے تو پھر آپ کو سارے مال کی زکوٰۃ نکالنی، یہی اس کی توبہ ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا حسد الا في اثنتين، نہیں ہے رشک جائز مگر دو چیزوں میں۔ یا حسد بمانا رشک ہے۔ حسد تو ظاہر جائز ہی نہیں ہے نا۔ اب اس کو راجولن بھی پڑھ سکتے ہیں اور راجولن بھی پڑھ سکتے ہیں، راجلن پڑھیں گے تو یہ بدل ہو جائے گا اس نتائن سے، راجولن پڑھیں گے تو اب اس کو خبر بنا لے مبتدا محذوف کی۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، تو حق کی راہ میں خرچ کرنے پر وہ مسلط ہو جاتا ہے اس پر۔ حق والی راہ پر سے خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے رجل آتاہ اللہ حکمتا، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، فهو یقضی بها، اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، ویعلمها، اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ حکمت سے یہاں مراد جو ہے کتاب و سنت کا علم ہے، فہم و فراست ہے، معاملہ فہمی ہے، عقل سلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے یہ صلاحیت سے نوازا ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایسے دو شخص معاشرے کے اندر لائق تحسین اور قابل اتباع ہے۔ تو اس حدیث میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ معاشرے میں وہ لوگ ہیں جن کو اپنا آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو دیکھو جو آپ سے کم تر ہے، وسائل میں، صحت میں، دیگر امور میں جو آپ سے کم تر ہے ان کو دیکھو۔ اس سے کیا ہوگا، تمہیں اپنی پوزیشن جو ہے یہ مستحکم نظر آئے گی،
اور پھر تم اللہ کا شکریہ بجا لاؤ گے اور تم حسد کا شکار نہیں ہوگے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے بالا تر کو دیکھو جو تم سے بہت اچھا ہے عمل میں، نیکی میں، اور تم پھر اسے دیکھ کر اپنے لیے آئیڈیل بنا کر تمنا کرو کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے اور ایسا بننے کی کوشش کرو۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، یہاں معاملہ الٹا ہے۔ دنیاوی امور میں اپنے سے ماتحت کو نہیں، اپنے سے کم تر کو نہیں، اپنے سے بالا تر کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، انسان رونا روتا رہتا ہے، مر گئے، برباد ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے بنگلے میں بیٹھا ہوا شخص کہہ رہا ہوتا ہے جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، ہمارا غریب خانہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تحقیر کرنے والا انسان اس قابل نہیں ہے کہ اسے سکون میسر ہو۔ دینی معاملات میں وہ دو نمازیں پڑھ کر کفر کے فتوے دینا شروع کر دیتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، اور پھر تھوڑی سی نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے ہم تو ان سے تو اچھے ہیں نا جی، اور پھر یا پھر وہ تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے وہ ان لوگوں پر جو دین کے حامل ہیں، دین کے عالم ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، پنج وقتہ نمازی ہیں، مسجد سے لگاؤ ہے، سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے، سنت کے مطابق اس کا لباس ہے، سنت کے مطابق اس کا کمائی کا معاملہ ہے، ان پر عیب جوئی اور سب و شتم اور لعن طعن اور ملامت جیسے افعال اس کے تعلق سے اس کا ارتکاب کیا جا رہا ہوتا ہے، بے توقیری اس کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی جو ایک نحوست ہے جو عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ دینی طبقے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور دنیا پرست کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا جاتا ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت یہاں یہی ہے کہ ایسے لوگ آپ کے لیے آئیڈیل ہیں۔ باب الصدقۃ من کسب طیب، حلال کمائی سے صدقہ کرنا۔ کسب جو آپ کماتے ہیں، اور طیب اس کی صفت ہے، حلال کمائی، پاکیزہ کمائی۔ اللہ کا فرمان ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ۔ اللہ سود کو ختم کر دیتا ہے، سود کے ذریعے آنے والی کمائی کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ صدقات کو اللہ رب العزت بڑھاتا رہتا ہے، اس کے ذریعے مال میں برکت عطا فرماتا رہتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ناشکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کی، لهم اجرهم عند ربهم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ خوف میں ہوں گے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حدثنا عبد الله بن منير سمع ابا النضر حدثنا عبد الرحمن هو بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تصدق بعدل تمرۃ، جس نے صدقہ کیا ایک کھجور کے برابر، عدل برابری کو کہتے ہیں، من کسب طیب، حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کر دیے، اور ولا يقبل اللہ الا طیبہ، اللہ نہیں قبول کرتا مگر پاکیزہ چیز کوئی۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ، اللہ خود بھی پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ انسان خود بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، جس جگہ وہ عمل کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، وجود بھی پاک ہو، پاکیزہ چیز پسند ہے اللہ کو، خبیث چیز نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، اسے لے لیتا ہے اپنے دائنے ہاتھ میں۔ ایک کھجور یا کھجور کے مثل کوئی صدقہ کیا اس نے حلال کمائی سے، اللہ تعالیٰ اس کو دائنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھاتا ہے اس کے مالک کے لیے۔ کما یوربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے جانور کے بچے کو پرورش کرتا ہے، حتی تکون مثل الجبل،
اللہ تعالیٰ اس کی ایسی تربیت کرتا ہے، ایسی نشو نما کرتا ہے، ایسا اس کو پروان چڑھاتا ہے کہ وہ ہو جاتا ہے پہاڑ کے مثل. یعنی کھجور ایک خرچ کی تھی، کل قیامت کے دن اللہ کے میزان میں جب اسے تولا جائے گا تو وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی. کیوں؟ اخلاص. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے اس نے زکات دی تھی. اس لیے حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا، اس کی ایک مثال لینی ہو آپ نے، جانوروں کو دیکھ لیں، اونٹ دیکھ لیں، گائے دیکھ لیں، بھینسیں دیکھ لیں، بکریاں دیکھ لیں، مینڈے دیکھ لیں، بھیڑے دیکھ لیں، مرغیاں دیکھ لیں، کتنی کھائی جاتی ہے. روزانہ کی بنیاد پر کتنے مسلمان کتنے جانوروں کا ذبیحہ دیتا ہے، کھاتے ہیں. اور پھر قربانی میں کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی قلت آئی؟ نہیں. حرام جانور دیکھ لیں، جو جن کے کوئی کاٹ پیٹ نہیں ہے، کوئی ان کا ذبیحہ نہیں ہے. کتے کی مثال لے لیں، ایک کتیا 10 10 بچے جنم دیتی ہے، کئی بچے جنم دیتی ہے، لیکن نظر آتے ہیں آپ؟ شاذ و نادر، شاذ و نادر. جتنی ان کے ہاں بچے کی تولید ہے، اس اعتبار سے تو زمین پر جگہ ہی نہ ہو. اور پھر نہ ان کو اس طرح کا مصرف ہے جس طرح حلال جانوروں کا ہے. بے برکتی. جو چیز پاک نہیں ہے، خبیث ہے، اس میں برکت نہیں ہے. جو چیز پاک ہے، حلال ہے، طیب چیز ہے، اس میں برکت ہے. اس لیے آپ کے پاس حلال ذریعے سے آنے والا مال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ حرام ذریعے سے آنے والے بہت سارے مال پر بھاری ہوتا ہے. اس لیے راتوں رات میں یا دن اور دن میں امیر ہونے کے سپنے نکال کر حرام ذرائع کے اندر اپنے آپ کو گرفتار کرنے کے بجائے آہستہ آہستہ جائز طریقے سے دنیا کا طالب بنے بغیر رزق حلال کی تلاش میں نکلیں، رزق حلال کو ڈھونڈیں، رزق حلال کے ذریعے اپنی کمائی بنائیں. اللہ تعالیٰ سے آپ کے عمل میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے مال میں بھی، اپنے اہل و عیال میں بھی سکون، اطمینان اور برکت عطا فرما دے گا. دن اور رات کی کمائی کے ذریعے آپ بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن ناجائز ذرائع سے جتنا بھی اکٹھا کر لیں آپ، نہ آپ کو سکون ہوگا، نہ آپ کی فیملی میں سکون ہوگا، نہ آپ کو عمل کرنے میں سکون ہوگا، نہ کسی چیز میں سکون ہوگا. بالآخر آپ کا انجام تباہی کے ساتھ ہوگا. یمحق اللہ الربا. باب الصدقۃ قبل الرد. بس یہ باب پڑھتے ہیں. یہ بڑا اہم باب ہے. یعنی ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت پر وہ چیز کی جائے تو پھر وہ آپ کے لیے اجر کا باعث بنتی ہے، ثواب کا باعث بنتی ہے، اور فضیلت کا اور قبولیت کا سبب بنتی ہے. اگر وہ چیز وقت پر نہ کی جائے، کر لی جائے لیکن وقت پر نہ کی جائے، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس لیے نبی اسلام کا فرمانا ہے بادر بالاعمال فتنا، فتنوں کی آمد سے پہلے پہلے عمل کر لو، ہو سکتا ہے اس وقت تمہیں وہ موقع میسر نہ آئے. ایسے ہی یہاں باب الصدقۃ قبل الرد، صدقہ دینے کا بیان اس زمانے سے پہلے کہ جب اس کو لینے والا کوئی نہ باقی رہے. زکوٰۃ وقت سے پہلے دے دو. کس وقت سے پہلے؟ جب ایسا وقت آ جائے کہ جب زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہ رہے. ایسے وقت سے پہلے پہلے زکوٰۃ دینے والا بن جائے. اب اگر ایک شخص ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ مال اتنا زیادہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کا صدقہ تو قبول ہو گیا نا، کیونکہ اس سے پہلے دیتا تھا. لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اور اب اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، زکوٰۃ لینے والا قبول نہیں، کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ نہ قبول ہوگی نہ اس کو اجر ملے گا. ہاں جی، آپ کو لگ رہا ہوگا نا یہ اتنا آسان ہے. نزلہ زکام ہے، دو دن ہو گئے. حدثنا آدم وحدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارث بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صدقہ کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو. فإنه يأتي عليكم زمان، تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے، یمشی الرجل بصدقته،
ایک آدمی اپنی زکات لے کر نکلے گا، فلا یجد من یقبلھا، اسے نہیں ملے گا جو اس کی زکات کو قبول کر لے۔ زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یقول الرجل، آدمی کہے گا، جس کو یہ زکات دے رہا تھا وہ کہے گا، لو جئت بها بالامس، اگر یہ تو میرے پاس کل لے آتا، کل میں ضرورت مند تھا، لقبلتها، میں قبول کر لیتا، فاما اليوم فلا حاجت لی بها، آج مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، آج تو میں خود دے رہا ہوں نا، آج تو میں خود دینے کے لیے تیار ہوں، اب میں نہیں لوں گا۔ اب بتائیں اس کی زکات قبول ہوگی؟ بالکل نہیں، اس لیے کہ اس کی روٹین میں زکات دینا تھا ہی نہیں، اور اب یہ زکات دینا چاہ رہا ہے، اور زکات اس لیے دینا چاہ رہا ہے کہ رج گیا ہے، یہ اس کا پیٹ فل ہو گیا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ اس کو کہاں خرچ کروں، اتنا پڑا ہوا دے ہی دوں کسی کو۔ اس سے پہلے اس کو دیتے وقت موت آتی تھی، ڈرتا تھا، بہانے بناتا تھا، وہ خیانت کرتا تھا زکات کی ادائیگی میں، اور کوشش یہ کرتا تھا زکات کی ادائیگی سے بچ جاؤں۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ہر چیز پر بار بار ٹیکس دینے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن سال میں صرف ایک دفعہ 2.5% زکات دے کر اپنے مال کو، اپنے آپ کو پاک کرنے میں اس کو جھجک محسوس ہوتی تھی، اور آج وہ لے کر آ گیا ہے، جب لینے والا کوئی نہیں ہے تو اس کی زکات مسترد ہو جائے گی۔ اگلی حدیث کے بھی یہ الفاظ ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یکثر فیکم المال، تمہارے بیچ مال بڑھ جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا، مال کی فراوانی ہوگی، فیفیدہ، مال کثیر ہو جائے گا، یعنی لوگ مالدار بن جائیں گے، اتنے مالدار بن جائیں گے، حتی یہم رب المال، حتیٰ کہ مال کی کثرت فکر مند کر دے گی مالدار کو، یہم فکر لاحق ہو جائے گی صاحب مال کو، من یقبل صدقتہ، کس کا صدقہ کون قبول کرے گا، وحتی یعرضہ، حتیٰ کہ وہ ایک شخص پر یہ اپنا صدقہ پیش کرے گا کہ مجھ سے یہ زکات لے لو، فیقول الذی یعرض علیہ، تو کہے گا وہ شخص جس پر اس نے زکات کو پیش کیا تھا، صدقے کو پیش کیا تھا، وہ کہے گا لا اراد لی، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے اس کا، اگر تم پہلے لے آتے میں ضرورت مند تھا، جب میں ضرورت مند تھا تو تم نے نہیں دیا، اور آج میں ضرورت مند نہیں ہوں، آج تم دینے کے لیے آگے ہو، اب قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے امانت داری کے ساتھ حساب لگا کر، بڑی ذمہ داری ہے زکات کے تعلق سے، امانت داری کے ساتھ حساب لگا کر دل کی خوشی کے ساتھ ہر وقت، ہر وقت پورا کا پورا زکات کا معاملہ جو مستحق ہے اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے، جو مستحق ہے اس کا مالک بنا دیا جائے۔ یا ایک اور بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، اور وہ بات یہ ہے، زکات نہ دینے کے بہانے بنائے جاتے ہیں، ایسی ایسی توجیحات کی جاتی ہیں جس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے زکات نہیں دینی، یا زکات دیتے وقت دل میں ایک گھٹن محسوس کی جا رہی ہوتی ہے کہ بس نکال رہے ہیں، مجبوری ہے، پھنس گئے ہیں، زکات دینی پڑ رہی ہے، دے رہے ہیں، یا پھر وہ دیتا تو ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے تاکہ محسوس نہ ہو، یا پھر وہ دینے کی شکل یہ اختیار کرتا ہے کہ وہ اپنوں میں ہی شہرت کے لیے وہ راشن بنائے گا، آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، وہ سامان خریدے گا، راشن کے پیک بنائے گا اور تقسیم کرنا شروع کر دے گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے لوگوں کے اندر شہرت بھی حاصل کر دی ہے اور میری زکات بھی ادا ہو گئی۔ انفرادی طور پر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ زکات کے مال میں آپ تصرف کریں، کپڑے خریدیں، اور آپ جو ہے، حتیٰ کہ ایک نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ میں زکات کے، اپنی زکات کے پیسوں سے اپنی فیکٹری کے ملازمین کو تنخواہ دے سکتا ہوں؟ کیا زمانہ آ گیا ہے، کیا دور ہے کہ لوگ زکات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، شہرت میں یہ بڑا صدقہ کرنے والا ہے، وہ زکات کے پیسوں سے وہ راشن لے کر دے رہا ہے، انفرادی طور پر تصرف نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے دینا ہے تو پھر آپ دیں بیت المال میں، جو بعض جماعتوں کا، منہجی جماعتوں کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، رفاعی امور ویلفیئر ٹرسٹ، جو واقعتاً مستند ہے، صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کے ذریعے آپ اپنے مال کو خرچ کریں، آپ ان کو دے دیں، پھر وہ جو مدجات ہوتی ہیں
جہاں جہاں ضرورتیں ہوتی ہیں وہاں اس کو صرف کریں. اگر آپ کے عزیز و اقارب ہیں تو آپ ان کو پیسے دے دیں کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں، آپ رکھ لیں. اچھا، بتانا ضروری بھی نہیں، بس مستحق ہے تو کافی ہے، آپ اس کو دے دیں، پھر وہ جو مرضی کرے. اب آپ کا اختیار ختم ہو چکا ہے. زکوٰۃ کا پیسہ دیتے وقت مد کو آپ خاص بھی نہیں کر سکتے. مطلب زکوٰۃ دے رہے اور آپ کہیں کہ میری زکوٰۃ سے بس یہی کام کرنا ہے آپ نے، بالکل نہیں. زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، جہاں مرضی وہ خرچ کر لے، جہاں وہ ضرورت ہوگی. ہاں، صدقہ آپ دے رہے ہیں تو آپ مصرف اس کا فکس کر سکتے ہیں. میری خواہش ہے میرے اس مال سے یہی کام کیا جائے، تو پھر اس کی ضرورت، اس کی حاجت کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق جس سے وہ صدقہ دیا جا رہا ہے وہ کام کرے گا. ٹھیک ہے جی، اسی پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے پھر کل پڑھیں گے. کل نہیں، جب اگلی کلاس آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی، ویلفیئر جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا اداروں کے، یہی ان کا بیت المال اس میں قائم ہوتا ہے، جہاں لوگ اپنے مال وغیرہ جمع کرواتے ہیں، اور وہاں سے پھر مختلف مدجات ہوتی ہیں جن پر یہ مال صرف کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے. نہیں، سود، اگر کسی پر سود چڑھ گیا ہے تو زکوٰۃ کے مال سے سود تو نہیں اتارا جائے گا. پھر کہیں سے سود کا مال اگر آپ کے پاس آیا ہے یا کسی کے پاس ہے، تو سود کے مال سے پھر، سود کے مال سے پھر سود اتارا جائے. یعنی سود کو بھی سود کے ذریعے ختم کیا جائے. اگر کسی ایسے حرام مال ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کے پاس، سیونگ اکاؤنٹ میں کسی نے غلطی سے کھلوا لیا اور پیسے جمع ہو گئے، اب وہ جلا تو نہیں سکتا، پھر اس گندے مال کو اسی گندی جگہ پر صرف کیا جائے. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.